سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور اہم ترین موضوع پر میں آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، آج کل تاریخ کو لے کر زبردست ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ملک میں برسر اقتدار حکمران کے ذریعے تاریخ کو بدلنے اور اسے اثر نو لکھنے، خصوصاً مغل سلطنت کے دور کو ہدف بنانے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں جو تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے وہ بھارت کو کہاں تک لے جائے گا اور کس طرح سے تاریخ کو مٹا دینا اپنے ملک کو مٹانے کے برابر ہے، یہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھنا چاہتا ہوں۔ ذیشان احمد خان نے بھی اس سلسلے میں تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کی تھی کہ تقریباً 2 صدیوں تک مغل حکمراں مغرب میں سندھ کے باہری کنارے، شمالی مغرب میں شمالی افغانستان، شمال میں کشمیر، مشرق میں بنگلہ دیش اور جنوبی ہند میں دکن کے پٹھار کے اوپری علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اتنے طویل عرصے تک اتنی بڑی حکمرانی کی تاریخ کو مٹانا کہاں تک درست ہے؟ گزشتہ دنوں یو پی میں 12ویں درجے کے نصاب سے مغل دور کی تاریخ کے چیپٹرز ہٹانے کا فیصلہ لیا گیا۔ NCERT کے درجے 12ویں کی کتاب تھیمز آف انڈین ہسٹری 2 کے نصاب کنگز اینڈ گرینیکلز وی مغل کوڈ کو نصاب سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ نامہ یعنی مغل بادشاہ شاہجہاں کی تاریخ، اکبر نامہ اکبر کی حکومت کی آفیشل تاریخ اور مخطوطات و عدالت کی تصنیف کے بارے میں جانکاری پڑھنے کے لیے دستیاب نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی درجے 11ویں کی کتاب تھیمز ان ورلڈ ہسٹری سے سینٹرل اسلامک لینڈز اور کنفیڈریشن آف کلچرز اور دی اسلامک ریولیشن باب بھی ہٹنے جا رہے ہیں۔ کتاب سے امریکن ہیجیمونی ان ورلڈ پولیٹکس اور دی کولڈ وار ایرا عنوان والے 2 نصاب ہٹا دیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال NCERT نے گجرات فسادات، مغل دربار، ایمرجنسی، سرد جنگ، نکسل تحریک کے کچھ حصوں کو ہٹایا تھا۔ IANS کی رپورٹ کے مطابق NCERT نے مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد اس وقت کی حکومت کے ذریعے RSS پر لگائی گئی مختصر پابندی سے متعلق درجہ 12 کی پولیٹیکل سائنس کی کتابوں سے کچھ پیراگراف ہٹا دیے گئے۔ ساتھ ہی ہندو مسلم اتحاد کے لیے گاندھی کی کھوج پر پیراگراف ہندو شدت پسندوں کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اس کے علاوہ 10ویں درجے کی کتاب ڈیموکریٹک پولیٹکس 2 سے جمہوریت اور تنوع، مقبول جنگ اور تحریک، جمہوریت کے چیلنجز جیسے اسباق بھی ہٹا دیے گئے۔ NCERT کے ڈائریکٹر دنیش پرساد سکلانی نے اس پورے معاملے میں اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ مغلوں کی تاریخ کے حصوں کو ہٹایا نہیں گیا، یہ جھوٹ ہے۔ گزشتہ سال کووڈ کے وقت بچوں پر زیادہ نصاب کے بوجھ کو لے کر مواد کم کرنے کی بات ہو رہی تھی، جس کے بعد غیر ضروری بوجھ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بحث غیر ضروری ہے۔ جو نہیں جانتے وہ کتابوں کی جانچ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ NCERT نے سبھی درجات کے لیے نئی کتابیں تیار کر رہا ہے۔ نیا نصاب NE پر مبنی ہوگا۔ مغلوں کی تاریخ پر پیدا بحث کے درمیان لکھنؤ یونیورسٹی کے صدر شعبہ تاریخ و سیاسیات پروفیسر روی کانت کے مطابق تاریخ کو تبدیل کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ جو راجا تھے اس میں راجاؤں کی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ مغل تاریخ نے لوگوں کو بڑھایا ہے۔ اگر وہی ہٹ جائے گا تو یہ مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں اور بدلنا کیا چاہتے ہیں۔ میڈیا میں شائع رپورٹ کے مطابق LS کالج مظفر پور میں تاریخ کے استاد پروفیسر اشوک انسومن نے اسے بیکار فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا فوراً تجزیہ کیا جانا چاہیے۔ مغل حکومتوں کے بارے میں بات کرتے انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی حکمراں ہونے کے علاوہ یہ ایک ثقافتی وراثت ہے۔ ان کے مطابق تاریخ کو ٹکڑوں میں نہیں پڑھایا جا سکتا،
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تہذیبوں کی مختلف مراحل کے ساتھ مستقل انداز میں پڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے دلیل دی تھی کہ مجھے 2 نصابوں کو ہٹا کر اس کی نصاب ترمیم کرنے کی کوئی جائز وجہ نظر نہیں آتی۔ مشہور و معروف مورخ پروفیسر عرفان حبیب اس تعلق سے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہندوستانی تہذیب کے ایک بڑے حصے کو آپ تاریخ سے ہی نکال دیں گے، آپ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ مغل ضرور باہر سے آئے تھے لیکن وہ تو یہیں آباد ہو گئے، یہیں کے باشندے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے 200 سال کی تاریخ کو خارج کر سکتے ہیں؟ مغلوں کو باہر کا بتائے جانے پر مایوسی ظاہر کرتے عرفان حبیب نے کہا کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے کہا جائے کہ انہوں نے ہندوستان کو لوٹا ہو اور باہر دولت بھیجی ہو۔ باہر تو ان کا کوئی تھا ہی نہیں، جو بھی تھا ان کا سب ہندوستان میں تھا، وہ جو خرچ کرتے تھے ہندوستان میں کرتے تھے۔ تو تاریخ کو مت مٹائیے، مغلوں کی تاریخ 2 لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہندوستان کے علاوہ دنیا کی کئی ممالک میں حکومتیں اپنے نظریات کے مطابق تاریخی ادب کو متاثر کرتی آئی ہیں۔ جس طرح سے NCERT کی کتابوں سے دھیرے دھیرے مغل حکومت پر مبنی دور کی تاریخ ہٹائی جا رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں یہ خاص نظریے کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مغل دور حکومت ہندوستان کی ترقی میں ایک اہم مدت کار تھی جو برطانوی نوآبادیات کی طرف رواں دواں تھی، اور مغل اثر اب بھی ہندوستانی تہذیب میں موجود ہے۔ مغل حکومت کے دوران فن رقص، ہندوستانی شاستریہ موسیقی سمیت ہندی و اردو سمیت کئی زبانوں کی تیزی سے ترقی ہوئی۔ مغلوں کی حکومت کا دور ہندوستان کے لیے قابل فخر دور رہا تھا۔ دنیا کی GDP میں ہندوستان کی شراکت داری 25% سے زیادہ تھی، یعنی سارے ممالک کا 75%، تو 100% میں صرف اور صرف ہندوستان کی 25% تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ہم خود کفیل تھے اور ہندوستانی برآمدات دنیا بھر میں ایک الگ مقام رکھتا تھا۔ آج جب ہم اپنے مضبوط مستقبل کا تصور کر رہے ہیں تو اس باوقار تاریخ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کا عزم لینا ہوگا۔ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے مغل حاکم شاہجہاں کے ذریعے تیار لال قلعے میں اپنی تقریر دی۔ نہرو کے بعد ملک کے سبھی وزرائے اعظم نے لال قلعے کی تاریخی دیواروں سے عوام کو خطاب کیا ہے۔ در حقیقت مغلوں نے تاج محل، دہلی کی جامع مسجد، ہمایوں کا مقبرہ سمیت ہندوستان کی کئی مشہور یادگاروں کی تعمیر کی۔ انہوں نے بریانی اور روزمرہ کے کئی مسالوں کو مشہور بنانے میں مدد کی۔ روایتی لباس جیسے مردوں کا کرتا پاجامہ اور خواتین کی شلوار قمیص مغل حکومت میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی۔ اگر مغل دور کی تاریخ کو ہٹا دیا جائے تو مہارانا پرتاپ کو کس طرح دنیا میں پیش کریں گے؟ چھترپتی شیواجی کا کیا تاریخ بتائیں گے؟ کس طرح بتائیں کہ یوم آزادی پر یہ ترنگا پرچم جو ہم لال قلعے پہ لہراتے ہیں مغلوں کی دیا ہوا ہے؟ کس طرح بتائیں گے کہ 1857 کی انقلاب کی قیادت آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کی تھی؟ کیا تاریخ بدل جائے گی؟ تاریخ نے کئی شکل اختیار کی ہیں۔ آج کے منزلانہ عامے پر رکھ کر سابقہ تاریخ کو پڑھو گے تو یقیناً ہی وہ ناقابل قبول ہوگا، لیکن قبول کرنا پڑے گا۔ غور طلب ہے کہ جب رائٹ ونگ سوچ والی پارٹیوں کی حکومت بنی ہے، انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مغل حاکموں سے جڑی تاریخ کو دوسری شکل میں لکھا جانا چاہیے۔ اسے نئی طرح سے ہٹانے کی کوشش BJP کی حکومت میں ہوئی، اور اس کے بعد 1998 اور 99 کے دوران جو حکومت آئی تھی اس وقت بھی ایسی کوششیں کی گئی تھی، لیکن اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں رہے تھے۔ سیاست اور ووٹوں کی لڑائی کے درمیان فکر اس بات کی ہے کہ آنے والی نسلوں کو کئی ایسی تاریخ کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی جس کو جاننا لازمی ہے۔ مغلوں کے بغیر ہم جدید ہندوستان کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اس فیصلے میں محض ایک سیاسی سازش نظر آ رہی ہے۔ تاریخ ہمیشہ تاریخ ہی رہتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اس سے چھیڑ چھاڑ بالکل غلط ہے اور یہ پورے ملک کو تباہی کی جانب لے جاتا ہے، اور نئی نسل اپنے ملک کی تاریخ سے ناواقف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ناظرین مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات
عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،